قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يهل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعه وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعزائے اکرامی قدر، سورہ مبارکہ صف کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پڑھی گئی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اہل باطل کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی نور پروردگار کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں. اللہ متم نورہ، یاد رکھو وہ خدا جس نے نور کو پیدا کیا ہے تو نور کو ادھورا نہیں چھوڑا ہے. اللہ متم نورہ، پروردگار عالم اس نور کو تمام کرنے والا ہے، پھیلانے والا ہے. یہ کوئی ہلکا نور نہیں ہے جو لوگوں کی پھونکوں سے بجھ جائے. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا برا ہی کیوں نہ لگے. آج سلسلہ عصمت کی کڑی کا وہ حصہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا کہ اگر تاریخ کے اعتبار سے بات کی جائے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد سب سے کم عمر معصوم کہ جو اس دنیا سے رخصت ہوا، یعنی آپ کے اور میرے نوے امام محمد تقی علیہ السلام، وہ امام کہ جو 25 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. یعنی واقعی 25 برس کی عمر کیا عمر ہوتی؟ وہ جوانی کی کیفیت کہ عام طور پر انسان
اس عمر کے اندر آگے کے بارے میں باتیں کیا کرتا ہے، اور اس عمر کے اندر ہمارا اور آپ کا نواں امام اس دنیا سے رخصت ہو رہا، لیکن اس کے باوجود وہ خدمات دنیا کے اندر موجود ہیں کہ آج بھی جب نوے امام کے دور کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے علمی فضائل و مناقب نظر آتے ہیں، بہت سارے کمالات نظر آتے ہیں، اور بہت ساری تعلیمات نظر آتی ہیں۔ نوے امام کا دور بہت اہم ترین دور ہے۔ اگر فقط القابات کے اوپر غور کیا جائے، دو القاب بڑے مشہور ہیں۔ اہل عرب امام کو امام جواد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ عربستان کے اندر چلے جائیں اور وہاں پر جا کر جب آپ نوے امام کا تذکرہ کریں گے تو لوگ نوے امام کو امام جواد کے نام سے جانتے ہیں۔ جواد کیوں؟ کیونکہ امام اس انداز میں عطا کرنے والے ہیں کہ امام کے دینے والی انداز کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ آج بھی امام کے ذکر کے ذریعے سے، امام کے تبسم کے ذریعے سے لوگ اپنی حاجتوں کو پورا کر لیا کرتے ہیں۔ اور دوسرا ایک لقب جو بڑا اہم ترین لقب، تقی، کہ جس نام سے ہم امام کو پہچانتے ہیں، اور عام طور پر نوے امام کا نام اسی انداز میں تذکرہ کیا جاتا ہے، امام محمد تقی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لقب کی وجہ کیا ہے؟ اس لقب کی تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو دوسری ایک اور اہم ترین چیز جو امام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں آج کی گفتگو نوے امام کے اعتبار سے، لہذا نوے امام کے اعتبار سے ہی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ کتنا بلند علمی دور تھا، کس انداز میں امام نے خدمت دین کو انجام دیا، اور کس انداز میں امام نے دین کے کاموں کو آگے بڑھایا، یہ ساری کی ساری باتیں مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ نوے امام کے دور کی اگر بات کی جائے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام کا لقب ہے تقی، اور یہ لقب کس وجہ سے پڑ رہا ہے؟ کیا باقی ائمہ علیہ السلام کی یہ صفت نہیں تھی؟ تقی کا مطلب کیا ہے؟ تقی کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کا خوف رکھنے والا، خداوند عالم سے ڈرنے والا۔ سوال ذہن میں آتا ہے، جس طریقے سے باقی معصومین کے القابات کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم مختلف انداز میں بات کیا کرتے ہیں، کیا باقی معصومین خداوند عالم سے ڈرنے والے نہیں تھے؟ یقیناً ہر امام اس لقب کا حقدار تھا، اور ہر امام کو تقی کہنا صحیح، لیکن نوے امام کی تقوی کی کیفیت کچھ زیادہ ہی مختلف، یعنی وہ کمال کا درجہ، وہ کمال کا خوف پروردگار ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب انسان پروردگار عالم سے کما حقہ اسی انداز کا خوف رکھتا ہے تو پروردگار عالم اسے ہر شر اور ہر بلا سے محفوظ کر دیا کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ امام کا یہ لقب تقی ایک تاریخ کے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب مامون نے نشے کے عالم میں امام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جائیے بہار الانوار کو اٹھا کر دیکھیے، حرز جواد نام کا ایک حرز ہے کہ جسے ہم کبھی انگوٹھیوں کی صورت میں پہنتے ہیں، کبھی تعویذ کی صورت میں اپنے ہاتھوں کی زینت بناتے ہیں، کبھی تعویذ کی صورت میں گلے میں لٹکاتے ہیں، اور یہ حرز جواد جسے عام طور پر انسان حفاظت کی نیت سے پہنا کرتا ہے۔ حرز جواد کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ جب مامون کی بیٹی ام الفضل نے اپنے باپ کے کان بھرنا شروع کیے، مختلف انداز میں اپنے باپ کو امام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، تو ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ مامون نشے کے عالم میں امام کے پاس پہنچا اور اپنی تلوار سے امام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب صبح نشہ اترا تو ایک مرتبہ شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا کہ کیا کام کر دیا، اور جب معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ امام تو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ مکمل طور پر تسلی کر لی کہ امام زندہ ہے۔ ایک مرتبہ امام کو آ کر کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور یہ آپ اس انداز میں باحفاظت کیسے موجود ہیں؟ امام علیہ السلام نے اس تعویذ اور حرز کی طرف اشارہ کیا کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے تحفہ تھا، یعنی یہ حرز امام جواد جسے آج ہم پہنتے ہیں، اگرچہ کہ اس کی کچھ شرائط ہیں اپنی اپنی جگہ پر، ہم فقط انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں سجا کر یہ سمجھتے ہیں کہ حرز اپنا مکمل کام کرے گا، تعویذ گلے میں پہن کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر فائدہ پہنچائے گا۔ کچھ ادب و آداب ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں، ہر چیز کے کچھ نہ کچھ طریقہ کار ہوا کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے امام علیہ السلام کو بچایا اس وجہ سے کہ امام تقوی کی اس منزل پر تھے کہ پروردگار عالم نے امام کو ہر قسم کے خوف، ہر قسم کے شر سے محفوظ کر دیا۔ عزیزان گرامی، نوے امام کا دور وہ دور ہے کہ جہاں پر
مامون علمی مقابلے کروا رہا ہے. دیکھیں دو خاص قسم کے دور امام کی زندگی کے اندر آتے ہیں. ایک وہ ابتدائی دور ہے کہ جس کے اندر امین کو ہرانے کے بعد مامون امام کو بلاتا ہے اور امام پہنچتے ہیں اور وہاں پر مختلف قسم کے علمی مکالمات ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ علمی مکالمات کوئی معمولی مکالمات نہیں. امام کی تاریخی زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے 7 برس کی عمر کے اندر امام ہشتم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. یعنی جب امام محمد تقی 7 برس کی عمر کے اندر ہیں 8ویں امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اور 9 سال کا ایک کم سن بچہ ہے کہ جو مامون کو مختلف قسم کے پیغامات دے رہا. مامون کا دور وہ دور ہے کہ جسے اس کے دور کے اعتبار سے علمی دور کہا جاتا ہے. مختلف قسم کے قاضی القضات موجود ہیں. یحییٰ بن اقسم جیسا شخص موجود ہے اور وہاں پر مامون امام کے مقام سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تاکہ وہ سارے کے سارے لوگ کہ جو عرب سے تعلق رکھتے ہیں وہ امام کی ہمدردی کی وجہ سے مامون کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. دیکھیں یہ سیاست بڑی بری چیز ہے. انسان اپنے مفادات کے لیے کبھی کبھی ان لوگوں سے ہاتھ ملا دیا کرتا ہے کہ جن سے اسے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی, فقط اپنا فائدہ نکالنا چاہ رہا ہوتا ہے. دنیا کے اندر یہ دستور آپ کو بہت زیادہ ملے گا. آپ دنیا میں جا کر دیکھیں کہ انسان جن کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا ان کے ساتھ بھی بیٹھا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اپنے بینیفٹس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. مامون کیا امام سے ہمدردی رکھتا تھا؟ کیا مامون اہل بیت کا چاہنے والا بن چکا تھا؟ نہیں, نہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا نہ امام سے ہمدردی تھی. ہر موقع پر اس نے اہل بیت علیہم السلام کی شرافت و نجابت کو اس انداز میں استعمال کیا کہ اپنے مقصد کو پورا کر سکے. ائمہ علیہ السلام کی یقیناً کچھ مجبوریاں, کچھ مصلحتیں. 90 امام کو بھی جب دربار میں بلا کر پیش کیا, وجہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے امام کے ذریعے سے لوگوں کی ہمدردیوں کو حاصل کر سکے. اور جب دوسرے لوگوں نے پوچھا یہ تو بچہ ہے, تو ایک مرتبہ مامون امام کے مقام کو جانتا تھا, چونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ علمی اعتبار سے مضبوط آدمی تھا, تو ہیرے کی قدر کرنا جانتا تھا. اسے پتا تھا کہ امام کا علمی مقام کیا ہے. ایک مرتبہ اپنے سارے دربار کے لوگوں کو کہنے لگا کہ علمی اعتبار سے اس بچے کو شکست دے کر بتاؤ تو سمجھ میں آئے گا, ورنہ یہ تسلیم کر لینا کہ اس کا مقام کتنا زیادہ بلند ہے. اور وہیں پر ہمیں تاریخ کے 2 اہم ترین واقعات ملتے ہیں جو آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں. فقط اشارہ کر کے آگے چلو. ایک وہ تاریخ کا واقعہ کہ جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ یہ وہ قصہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے افراد جو اپنے آپ کو کسی مقام و مرتبے پر سمجھتے تھے, امام کے جواب کے بعد ذلیل و رسوا ہو گئے اور ان کا مقام دربار کے اندر کم ہو گیا. کون سا قصہ؟ کہ جب بادشاہ کے دربار میں وہ قصہ آیا, وہ قضیہ آیا کہ ایک چور آیا ہے, اس کے ہاتھ کو کاٹنا ہے, لیکن ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ اب دیکھیں, ہاتھ کاٹنے کی بات آتی ہے تو ہر کوئی ہاتھ کی الگ الگ تعریف کرتا ہے. دربار کے اندر بھی بہت سارے لوگ تھے, ہر کسی نے اپنے اپنے اعتبار سے تعریفیں کرنا شروع کی. ہر کوئی اپنی اپنی دلیلیں لے کر آ رہا ہے, اور یہاں پر امام علیہ السلام کی جو دلیل ہے وہ سب سے مضبوط ترین دلیل. یاد رکھیے بہت اہم ترین پیغام ہے کہ دلیل ہر کسی کے پاس ہوتی ہے. باطل بھی جب آتا ہے تو خامخواہ نہیں آتا, دلیل لے کر آتا ہے. لہٰذا اپنی دلیلوں کو, اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیے. کوئی آ کر اگر آپ کے عقیدے کے اوپر وار کرے, آپ کے پاس اس سے بہتر دلیل موجود ہونی چاہیے. لہٰذا اپنے عقیدوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھیے. جب یہ قضیہ پیش ہوا, ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھا اور آ کر دلیل پیش کی آیت تیمم کے ذریعے سے. جس آیت میں تیمم کا تذکرہ ہوا ہے وہ تیمم کا تذکرہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ, کہ مسح کرو چہرے کا اور ہاتھوں کا. یعنی تیمم کے اندر انسان چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا کرتا ہے. ہاتھوں کا مسح کہاں تک کیا جاتا ہے؟ کلائی تک کیا جاتا ہے. اب دلیل دینے والا کہہ رہا ہے کہ چونکہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہاتھوں کا مسح کرو اور ہاتھوں کا مسح کلائی تک کیا جاتا ہے, لہذا کلائی تک ہاتھ کاٹا جائے. دوسرا شخص دلیل لے کر آتا ہے. اب ہر کوئی اپنی اپنی دلیلیں لے کر آ رہا ہے. دوسرا شخص وضو کی آیت سے دلیلیں لے کر آ رہا.
کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو دھو، کوہنیوں تک دھو۔ چونکہ کوہنیوں تک دھونے کا کہا جا رہا ہے، لہذا ہاتھ سے مراد کوہنی تک کا ہاتھ ہے۔ ایک مرتبہ امام کی طرف متوجہ ہوا، امام علیہ السلام نے کہا مجھے اس مسئلے میں رہنے دے، تیرے جو لوگ کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے عمل کر لے۔ کہنے لگا نہیں، ہم حق تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ اگر حق تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ ہاتھ فقط انگلیاں کاٹی جائیں گی، ہتھیلی اور انگوٹھے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کہنے لگا کہ سب کے سب دلیلیں دے رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ امام فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے ان المساجد للہ، وہ سجدے والی چیزیں کہ جو سجدے کے اندر زمین پر لگائی جاتی ہیں وہ پروردگار عالم کے لیے ہیں، لہذا جو چیز خدا کے ساتھ مخصوص ہے وہ جدا نہیں کی جا سکتی۔ سجدے میں کیا چیزیں زمین پر لگانی ہے؟ ہاتھوں کی ہتھیلیاں، انگلیاں ضروری نہیں ہے، ہتھیلی ضروری ہے۔ امام نے کہا انگلیاں کاٹ دو، ہتھیلی کو چھوڑ دو، کیونکہ ہتھیلی پروردگار عالم کے لیے۔ اور اسی اعتبار سے اعضائے سجدہ کو اگر سمجھنا ہے تو آپ سمجھیے کہ حنوط کے مقام کے اوپر کیا جاتا ہے۔ یعنی امام بھی دلیل دے رہے ہیں ان المساجد للہ، جو چیزیں خدا کے لیے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ایک مرتبہ یہ وہ رسوائی تھی جو دشمنوں کو ملی، جو جاہلوں کو ملی، اور یہی وجہ ہے کہ امام نے علمی اعتبار سے اتنے بلند مقامات کو بتا دیا اور لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو ہمارا چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا علمی مقام پر کسی جگہ پر پیچھے نہیں ہوگا، وہ حالات و واقعات کو بھی بہتر انداز میں جانے گا۔ ایک چھوٹی سی چیز کے جسے دوسرے لوگ مختلف انداز میں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اہل بیت کا چاہنے والا، اہل بیت کے گھر سے تعلق رکھنے والا اسے مختلف انداز میں دیکھے گا۔ تو امام کا پیغام اگر دیکھا جائے تو امام کا پیغام بڑا واضح کہ اہل بیت کا چاہنے والا تمام حالات و واقعات کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مامون نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے سوالات پوچھو، لوگوں نے سوالات پوچھے، امام نے جواب دیے، اور پھر ایک مرتبہ امام سے کہا کہ آپ بھی سوال پوچھیے۔ اب امام کا سوال دیکھیے، امام کا وہ سوال کہ جو عام طور پر مشہور و معروف ہے، لیکن ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ انسان عام طور پر فقط ایک فکر سے ایک چیز کو دیکھتا ہے، امام مختلف ڈائمنشنز بتا رہے ہیں۔ امام بتا رہے ہیں کہ تمہارے سوچنے کا انداز مختلف ہونا چاہیے۔ لوگ مختلف انداز کے سوال کر رہے ہیں، امام ایک سوال کر رہے ہیں اور ایسا سوال کہ جس کے اندر سامنے والے کو جواب نہیں آتا۔ امام فرماتے کہ بتاؤ ایک ہی عورت ہے، دیکھیے جب ایک عورت کی بات آئے گی تو انسان کیا سوچے گا کہ یا تو وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ امام فرما رہے ایک عورت ہے، صبح کے وقت حرام ہوتی ہے، سورج چڑھتا ہے اس وقت حلال ہو جایا کرتی، ظہر کا وقت آتا ہے پھر حرام ہو جاتی، عصر کے وقت پھر حلال ہو جاتی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو جاتی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو جاتی، رات کو پھر حرام ہو جاتی ہے اور دوسری صبح پھر حلال ہو جاتی ہے۔ عورت تو ایک ہی ہے۔ واقعاً اگر ہم اور آپ جیسا بندہ تو کہا یہ کون سی عورت ہے کہ جو دن میں کئی مرتبہ حلال بھی ہو رہی ہے، کئی مرتبہ حرام بھی ہو رہی ہے۔ لیکن امام پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھو حالات و واقعات کے اعتبار سے حلال و حرام کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھا دوں، کبھی کبھار ایک چیز ہمارے لیے کھانا حرام ہوا کرتا ہے، لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ زندگی گزارنا اسی کے اوپر موقوف ہو جائے اور موت کی کیفیت آ جائے تو کبھی کبھار حرام بھی حلال ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی امام حالات و واقعات کے اعتبار سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ فقط اندھی تقلید کرتے ہوئے مت چلو، دین کے احکامات کو صحیح انداز میں سمجھو۔ جب لوگ حیران ہوئے کہ مولا یہ کون سی عورت ہے کہ صبح حرام ہوتی ہے پھر حلال ہو جاتی ہے، پھر حرام ہوتی ہے پھر حلال ہوتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ وہ عورت صبح کسی اور کی کنیز تھی، حرام تھی، اور جب اس کنیز کو خرید لیا اس شخص نے تو اس کے لیے حلال ہو گئی۔ دوپہر کے وقت پھر اسے آزاد کر دیا، آزاد عورت پھر حرام ہو گئی، اور عصر کے وقت اس سے نکاح کر لیا پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت اس سے زہار کا اظہار کیا۔ زہار ایک ٹرمینالوجی ہے اسلام کے اندر کہ جس میں انسان کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے عورت اپنے مرد پر حرام ہو جایا کرتی ہے۔ یعنی کچھ الفاظ ہیں کہ جس میں انسان اگر اپنی ماں سے اسے تشبیہ دے دے کہ تیری پشت میری ماں جیسی ہے، تو شرعی احکام ہے
جا کر تفصیل اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد جب زہار کا اظہار کیا تو عورت حرام ہو گئی، عشاء پر کفارہ دے دیا پھر حلال ہو گئی، رات گزرنے کے بعد طلاق دے دی، طلاق رجعی، پھر حرام ہو گئی، اور صبح ہوتے ہوتے اس عورت سے رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی۔ انہیں امام فرما رہے عورت ایک ہی ہے، لیکن علمی اعتبار سے کمال دیکھیے کہ امام ایک ایک چیز کو سمجھا رہے ہیں۔ لوگ آ کر اپنی بے تکی دلیلوں کے ذریعے سے امام کے سامنے مختلف استدلال پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امام علمی جواب دے رہے ہیں، اور امام کے علمی جوابات یقیناً وہ جوابات ہیں کہ جس کو اگر انسان سمجھ جائے تو زندگی انسان کی تبدیل ہو جائے۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی فضیلت کو بتانا چاہتے ہیں، امام نے کہا اچھا بتاؤ کیا فضیلت ہے؟ کہ فضیلت یہ ہے، اب مختلف قسم کی جھوٹی روایتوں کو جمع کر کے لوگوں نے پیش کیا، جا کر بہار الانوار کو دیکھیے، میں کھل کر روایت کو پیش نہیں کر رہا، جا کر بہار الانوار میں روایت کو پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گا روایت کیا ہے۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ فلانے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، امام نے کہا کیا فضیلت ہے؟ کہ فضیلت یہ ہے کہ پروردگار عالم جبرائیل کو بھیج کر پوچھتا ہے کہ میں تو ان سے راضی ہوں، ذرا ان سے پوچھ لو کہ یہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ امام مسکرا کر کہنے لگے کہ دیکھو رسول اللہ نے حجت الوداع کے وقت یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی چیز قرآن سے ٹکرا جائے تو اسے اٹھا کر دیوار پر مار دینا۔ یہ حدیث ایسی ہے جو قرآن کے مطلب کے خلاف ہے، یعنی واقع اگر کوئی ایسی حدیث آ جائے جو قرآن کے مطلب کے خلاف ہو، اس کے مقابلے میں آ رہی ہو، تو ایسی حدیث کو اٹھا کر دیوار پر مار دینا، ایسی حدیث کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ خدا پوچھ رہا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو یا نہیں راضی ہو، تو یاد رکھو قرآن مجید کے اندر خداوند عالم کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ نزدیک ہوں۔ جو شہرک سے زیادہ نزدیک ہو، کیا وہ کسی کو بھیج کر پوچھے گا کہ تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں راضی؟ یعنی جب باتیں کرتے ہو، جب حدیثیں کرتے ہو کسی کی فضیلت کے بارے میں، یہ تو سوچو کہ قرآن مجید کے مقابلے میں بات کر رہے ہو۔ آج دنیا کے اندر ایسی کئی ساری حدیثیں مختلف انداز میں جوڑی گئی ہیں۔ ایک شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ فلانے کی فضیلت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے جنت روشن ہو جائے گی، وہ چراغ کی مانند ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ کیسے عجیب و غریب چراغ کی بات کر رہے ہو، اور یہ کیسے مقام کی بات کر رہے ہو کہ جو انبیاء معصوم کے ہونے کی وجہ سے تو روشن نہیں ہوا، ایک گناہگار اور مشرک شخص کے پہنچنے کی وجہ سے روشن ہو جائے گا۔ یعنی اگر دلیلیں لے کر آؤ تو کم سے کم ایسی دلیلیں تو ہو کہ جسے جسٹیفائی کر سکو، یعنی وہ مقام کہ جو انبیاء اور معصومین، انبیاء معصوم کے ذریعے سے روشن نہیں ہوا، کیا وہ کسی ایسے مشرک کے ذریعے سے کہ جس نے اپنی زندگی شرک کے اندر گزاری ہو، کیا اس کے ذریعے سے روشن ہو جائے گا؟ یاد رکھیے ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات واقعاً وہ پیغام ہے، علم کے اعتبار سے بلندی 25 برس کا سن ہے، لیکن وہ علمی تعلیمات امام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ انسان اگر ان علمی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائے۔ امام احادیث کے اندر بھی سمجھا رہے ہیں، اپنے عمل سے بھی سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے علیکم بطلب العلم، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم علم کو حاصل کرو، کیونکہ علم کو حاصل کرنا فرض ہے، انسان کے اوپر لازم ہے۔ اور جب علم سیکھ لو تو اس کے بارے میں گفت و شنید کرو، ایک دوسرے سے بات چیت کرو، یہ باتیں کرنا بھی ثواب کا کام ہے، نافلہ کی مانند ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ علم ایسا ہے جو بھائیوں کو جوڑا کرتا ہے، یعنی یہ علم جہالت نہیں جوڑے گی، جہالت تو انسان کو توڑ دے گی، دور کر دیا کرے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ علم مجالس کا تحفہ ہے، اگر کسی مقام پر مجلس ہو تو وہاں سے علم لوگوں تک پہنچنا چاہیے، مجلس کا تحفہ علم ہے۔ یاد رکھیے اہل بیت علیہ السلام کی مجالس یقیناً انسان کے علم کے اندر اضافہ کرتی ہیں، چاہے وہ عقیدت کے اندر اضافہ کریں، چاہے فضائل اہل بیت کو سمجھانے کے اندر اضافہ کریں، چاہے کسی اور مقام سے علمی انسان کی اوقات کے اندر اضافہ کر دیں، یہ تحفہ ہوا کرتی ہے مجالس اہل بیت انسان کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں جس کے پاس علم ہو تو وہ انسان کے لیے سفر کے اندر ہمراہ بن جایا کرتا ہے، ہم سفر بن جایا کرتا ہے، اور غربت کے اندر یہ علم انسان کا دوست بن جایا کرتا ہے، پریشان نہیں ہونے دیتا۔ انسان اس علم سے متمسک رہے اور یہ علم اسے اہل بیت علیہ السلام سے جڑا ہوا رکھے گا۔ اور یاد رکھیے جس کے پاس اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہو وہ کبھی غریب نہیں ہوتا،
واقع ائمہ علیہ السلام کیا کیا چیزیں انسان کو بتا رہے ہیں، کس انداز میں انسان کی تربیت کریں. ایک شخص امام کے پاس آیا آ کر کہنے لگا مولا آپ کی دوستی میں کیا ملے گا. یعنی واقع دیکھیے، آ کر امام سے پوچھ رہا مولا آپ کی دوستی میں کیا ملے گا. امام چھٹے امام کا حوالہ دیتے ہیں، فرماتے کہ وہاں پر امام کا بھی ایک شخص تھا، غلام تھا، امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک شخص جو دور سے سفر کرتا ہوا آیا اور آ کر اس شخص کو کہنے لگا کہ دیکھ میں بڑا مالدار ہوں، لیکن جو کام تو کر رہا ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں تجھے بہت مال دے دوں گا. ایک کام کر، تو میرا مال لے لے، تیرا مقام مجھے دے دے. پہلے تو دل میں خیال آیا کہ آفر کو قبول کر لیا جائے، بڑی اچھی آفر ہے، لیکن پھر سوچنے لگا کہ امام سے جا کر بات کرتا ہوں. چھٹے امام کے دور کا واقعہ ہے. سوچنے لگا امام سے جا کر بات کرتا ہوں. امام کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا مولا ایک بہت اچھی آفر آئی ہے، کیا آپ قبول کرنے دیں گے؟ کیا اپنی زندگی کو بہتر بنا لوں؟ کیا کوئی طریقہ کار اپنا لوں کہ جس کے ذریعے سے میری زندگی بہتر ہو جائے؟ امام فرماتے ہیں ہم تیری زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، تجھے کسی اور کے پاس جانے نہیں دیں گے کہ تجھے کسی اور کے پاس ہاتھ کو پھیلانا پڑے. اگر واقعی کوئی امام سے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو جوڑ لے تو پھر امام کے یہ جملے اس کے لیے کافی ہے کہ ہم تیری زندگی بنا دیں گے، تجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس انداز کا توسل امام سے کون اختیار کرتا ہے، اس انداز کی قربت امام سے کون اختیار کرتا ہے. پھر امام نے کہا تجھے پتا ہے کہ تجھے اجر کیا ملے گا. اب امام اسے اجر گنوانا شروع کرتے ہیں کہ جب تو قیامت میں پہنچے گا تو رسول اللہ خود تیرا استقبال کریں گے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام تیرے ساتھ ہوں گے. ایک مرتبہ اتنی ساری فضیلتوں کو سنتا ہے، واپسی جب آتا ہے تو وہ شخص انتظار کر رہا ہے جواب کا کہ مجھے جواب دے گا. واپسی پر چہرے کی نقش مختلف ہیں. کہنے لگا تو تیری دولت اپنے پاس رکھ، مجھے میری ڈیوٹی اپنے پاس رہنے دے. کہنے لگا کیا وجہ ہے کہ تو جب گیا تھا تو مختلف انداز میں گیا تھا، واپس آیا تو مختلف انداز میں آیا. کہنے لگا کہ جو مجھے فضیلت ملی ہے اگر دنیا بھر کی دولت بھی مجھے مل جائے تو یہ دینے کو تیار نہیں ہوں گا. پروردگار عالم نے ہم اور آپ جیسے لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے در سے متمسک رکھا ہے. پروردگار عالم کا زندگی بھر شکر ادا کیجیے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اہل بیت کے در پر ڈال دیا. اور واقعی یہ وہ مقام ہے کہ جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. امام علیہ السلام جس انداز میں انسان کو سمجھا رہے ہیں، اگر انسان ان معاملات کو سمجھ جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اہل بیت کے در سے متمسک رکھ لے. یاد رکھیے امام کی حدیث کے جملے ہیں، نیکیوں کی عادت ڈالو، گناہوں سے بچو. وجہ کیا ہے؟ یہ تو وہ ایک عام جملہ ہے جو کہا جاتا ہے. امام فرماتے موت الانسان بالذنوب اکثر من موتہ بالاجل، کہ انسان گناہوں کی وجہ سے اتنا زیادہ موت کے اندر جا رہا ہے جتنا واقعا موت کی وجہ سے نہیں جا رہا. یعنی یہ گناہ انسان کو موت کی طرف لے جا رہے ہیں. عام حالات میں انسان کو موت نہیں آتی، یہ گناہ انسان کو موت کی طرف لے جا رہے ہیں. پھر فرماتے وَحَيَاتُهُ بِالْبِرِّ أَكْثَرُ مِنْ حَيَاتِهِ بِالْعُمْرِ، اور نیکیوں کی وجہ سے انسان کی زندگی اتنی بڑھ جایا کرتی ہے کہ عام طور پر انسان کی زندگی نہیں ہوتی. یعنی امام فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کے اندر آج بھی دیکھیے احادیث کے اندر بھی یہ جملے ملتے ہیں کہ جب انسان مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، دنیا کے اندر نئے نئے گناہ آنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر موت بھی اسی انداز میں آئے گی. مختلف قسم کی آفات آئیں گی. آج جتنی آفتیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی آفتیں نہیں ہیں. یقیناً انسان کے گناہوں کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ہے، پروردگار عالم بہتر جانتا. لیکن ائمہ کی حدیث کو دیکھیے کس انداز میں کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے موتیں زیادہ ہو رہی، اموات زیادہ ہو رہی. اور اگر زندگی بڑھانی ہے تو نیکیوں کو زیادہ کر لو. نیکیوں کی وجہ سے تمہاری حیات، تمہاری زندگی بڑھتی چلی جائے گی. ائمہ علیہ السلام کے در سے متمسک رہیے. اور پروردگار عالم نے اگر آپ کو نعمتیں دی، چاہے وہ علم کی نعمت ہو، نبی امام کی زندگی مختصر ہے لیکن علوم اس انداز میں پھیلائے. خود احادیث کے اگر عنوانات کو دیکھ لیا جائے،
امام ایک مقام پر فرماتے ہیں جس پر خدا کی نعمتیں عظیم ہوا کرتی ہیں لوگوں کی ضرورتیں اس کی طرف زیادہ ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم نے اگر تمہیں بہت کچھ دیا ہے تو شاید لوگ تمہارے پاس آ کر ہاتھ بھی پھیلائیں گے، لوگ اپنی ضرورت کا تقاضا لے کر تمہارے پاس آئیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں جو شخص ان نعمتوں کے ہونے کے باوجود لوگوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے تو پھر وہ نعمتوں کے زوال کا انتظار کرے۔ یعنی خدا نے اگر تمہیں نعمتیں دی صرف تمہارے لیے نہیں دی، اس لیے دی کہ بہت سارے لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر تم دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے اس کا مطلب یہ کہ تم ڈیزرو نہیں کرتے۔ یہ میرا الفاظ ہے، اگر تم دوسروں کو نعمتوں سے فائدہ نہیں پہنچا رہے اس کا مطلب تم حقدار نہیں تھے۔ اب نعمتوں کے زوال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے پاس اگر خدا کی نعمتیں ہیں اس کا مطلب سوال کرنے والے تمہارے پاس آئیں گے، مانگیں گے تم سے، اور اگر تم پورا نہیں کر رہے، سب کچھ ہونے کے باوجود تم کسی کو کچھ نہیں دے رہے، اس کا مطلب یہ کہ نعمتوں کے زوال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، نوے امام کی زندگی کا ایک اہم ترین موقع وہ موقع بھی ہے کہ جہاں پر امام علیہ السلام اپنی جدہ ماجدہ کے بارے میں وہ پیغامات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ہمیں باقی معصومین کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ خود جناب زہرا کی مصیبت پر گریہ کرتے ہیں، خود جناب زہرا کے مصائب کو یاد کرتے ہیں، اور کس انداز میں یاد کرتے ہیں کہ روایت کے جملے ہیں کہ ایک مقام پر دیکھا کہ امام گریہ کر رہے تھے، اور جب گریہ کر رہے تھے تو پھر لوگوں نے پوچھا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب ملا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت کو یاد کر رہے ہیں، اور یاد کر کے میرا مولا جملہ کہتا ہے کہ کاش میں ان گنہگاروں کو زمین سے نکالتا اور انہیں جلاتا، کیونکہ جناب زہرا کے اوپر جو مصیبتیں ڈھائی گئی کوئی بیٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ 11 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر حسنین نے کیسے برداشت کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ زینب ام کلثوم نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں، وہ دامن میں لگی ہوئی آنکھ، اور وہ جلتا ہوا دروازہ۔ نوے امام گریہ کر رہے اپنی مادر کے مصائب کے اوپر۔ عزیزوں، 25 برس کی عمر میں میرا یہ مولا اس دنیا سے رخصت ہوتا۔ معتصم کے کہنے پر بیوی زہر کو دیتی ہے کہ پہلے سے ہی امام کی دشمن بنی ہوئی، اور جب امام کو زہر دیا جاتا ہے تو ایک وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ امام جانتے ہیں کہ اب اس دنیا سے رخصت ہونا، اور جب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے روایتوں نے لکھا کہ میرے اور آپ کے 10ویں امام علی النقی مدینہ کے اندر موجود تھے، ایک مرتبہ گریہ کرنے لگے کہ میرا بابا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب پوچھا گیا مولا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مولا امام محمد تقی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، امام فرمانے لگے کہ ایک فرشتے نے آ کر مجھے خبر دے دی کہ میرا بابا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اعجاز امامت سے تشریف لائے اور آ کر اپنے بابا کے جنازے کو غسل و کفن دیا، اور میں کہوں گا مولا آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ بیٹا اعجاز امامت سے پہنچا بھی، غسل و کفن بھی دیا، ارے دفن کا انتظام بھی کیا گیا، لیکن مولا کربلا کے اس شہید کو سلام ہو کہ جس کا لاشا کربلا کی زمین پر 3 دن تک پڑا رہا۔ ارے جلتی ہوئی زمین تھی، کسی نے دفن و کفن نہ کیا۔ میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہے کہ بیٹے نے جب غسل و کفن دیا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی، ارے پیروں میں بیڑیاں نہیں تھی، لیکن کربلا کے اس مظلوم کو سلام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، فقط بابا کے سر کو دیکھ کر ایک جملہ کہتا تھا، بابا یہ بیٹا بڑا شرمندہ ہے، آپ کو نہ غسل دے سکا نہ کفن کا انتظام کر سکا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد اي منقلب ينقلبون بار الحمد لله محمد وعلى محمد۔ ہمارے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار رحمت ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما۔ بار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماریاں پھیلی ہوئی، بار تمام مومنین کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں خاص طور پر ایک مومنہ کے بارے میں دعائے صحت کی گزارش ہے، بار اللہ اس مومنہ کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ نصیب
نصیب فرما. دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.